الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس متفق علیہ۔ درس چل رہا تھا، درس کا سلسلہ پانی کے متعلق، تو اس میں ایک باب یہ ہے اور ایک بحث یہ ہے جو پانی جو استعمال ہم کر لیے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ جو ہم پانی استعمال کر لیے ہیں، جس کو ہم عربی میں الماء المستعمل کہتے ہیں، ماء مستعمل، تو ماء مستعمل کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ پڑھیں گے سنیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ماء مستعمل کیا ہے۔ ماء مستعمل کی تعریف میں اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ پانی جس کو غسل کے ذریعہ یا وضو کے ذریعہ اپنے جسم سے گزار دیا گیا ہو۔ ہم وضو کرتے ہیں تو پانی جسم سے نیچے ٹپکتا ہے، تو وہ پانی جو ٹپکا ہو اعضائے جسم سے، جو ٹپکا ہو پانی یا نیچے گرا ہو، اگر کہیں ٹب میں اکٹھا ہو گیا ہو یا کسی حوض میں اکٹھا ہو گیا ہو، تو وہ پانی کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ماء مستعمل، استعمال شدہ پانی۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پانی مستعمل ہے جیسے ٹب میں ہے یا حوض میں ہے، نکال کر کے انسان نہا لیا، چلو سے نکالا یا لوٹے سے نکالا، کسی اور چیز سے نکالا، بالٹی میں پانی ہے ہاتھ سے نکالا یا لوٹے سے نکال کر کے نہایا، استعمال کیا، تو وہ جو بچا ہوا پانی ہے بالٹی میں، ٹب میں، تالاب میں، کیا وہ بھی مستعمل پانی ہے؟ لوگ ایسا سمجھتے ہیں مفہوم میں، حالانکہ وہ مستعمل پانی نہیں ہے۔ وہ پانی کا الگ حکم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بچا ہوا پانی، اس کو بچا ہوا الماء الفاضل، بچا ہوا پانی کہتے ہیں، اس کا الگ حکم انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں استعمال شدہ پانی جو جسم کے اعضاء سے گزر کر کے نیچے گیا ہو یا اکٹھا ہوا ہو کہیں، یا وہ ٹپکا ہو تو کسی کے جسم پر اگر لگ جائے تو کیا وہ ناپاک ہے؟ وہ حصہ گر رہا ہے پانی کا، وہ ناپاک ہے؟ کسی کو لگے تو ناپاک ہو جائے؟ تو دراصل دیکھیں، اس میں ایک عام حکم ہم دیکھتے ہیں پہلے اہل علم کا کیا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح، اس میں کئی اقوال ہیں، حنفیہ کا اختلاف ہے، حنفیہ کا کہ یہاں عجیب اس طرح کے اس مسئلے میں اقوال ہیں، ان کے یعنی جو دلائل ہیں بہت کمزور ہیں، ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر ہیں، لیکن صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ ایسا پانی جو گرتا ہے انسان کے جسم سے وہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اگر کہیں بچ گیا ہے تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، استعمال میں لا سکتے ہیں، پینے کے لیے نہیں۔ دیکھیے، پینے کا حکم الگ ہے، پینے کے لیے پینے اور کھانے کا معیار الگ ہے۔ کھانا اور پینا دراصل ایک تو حلال ہو، وہ کھائی جاتی ہے اور پی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو، اس میں نقصان نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم استعمال شدہ پانی اگر پیتے، اس میں کچھ پیشاب کا کچھ قطرہ ہو، ہم پئیں گے تو ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اگر نقصان ہے، پاک ہے، اگرچہ پاک ہے، اگر اس میں نقصان ہے تو وہ حکم الگ ہو جائے گا، اس کا استعمال پھر درست نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہم اس کو پھر نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پینے کے متعلق نہیں ہو رہی ہیں۔ جیسے مٹی پاک ہے، کیا اس کو کھانا جائز ہے؟ کھانا حلال ہو سکتا؟ ہر پاک چیز استعمال کھانے کے لیے، پینے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن جو پاک ہوتی ہے تو اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہیں لگ جائے اور کہیں اس کو جسم سے لگ جائے، اس کو استعمال کرنا پڑے نہانے دھونے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو اس مسئلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پانی کا حکم کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ صحیح قول ہے، علماء محققین کا یہی قول ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز، علامہ البانی، ابن عثیمین، جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے دلائل کی روشنی میں اسی موقف کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ مسئلہ کیوں پیش آتا ہے، ہمیں اس مسئلے پر بحث کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو سب سے پہلے اس لیے جانے ہیں کہ اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ انسان کی حالت ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ پانی متوفر نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ پانی ہمارے یہاں رہے۔ کبھی ایسی سچویشن پیش آ سکتی ہے کہ ہم وہی پانی استعمال کیے ہیں، اسی کو بچا کے رکھے ہیں بعد میں استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ پانی نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کیونکہ جب تک پانی موجود ہے آپ تیمم کر کے عبادت کریں گے تو عبادت ادا نہیں ہوگی، نماز پڑھیں گے نماز ادا نہیں ہوگی۔
اگرچہ وہ پانی آپ کے اعضائے جسم سے نکل کر کے گیا ہو اور بچا ہوا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی جب نہ پاؤ تب آپ تیمم کرو۔ تو اس مسئلے کا فائدہ یہی ہے کہ ہم اگر یہ مسئلہ نہیں جانیں گے تو پانی موجود ہوگا اور اس کے بعد تیمم کریں گے، جب پانی موجود ہوگا اسی صورت میں تیمم کریں گے تو آپ کا تیمم درست نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ اس لیے جاننا چاہیے، اور مسائل پیش آتے رہتے ہیں انسان کے ساتھ۔ ہمارے یہاں بھی ممبئی کے اندر بھی پانی کی کبھی کبھار قلت ہو جاتی ہے، کبھی کچھ مسئلہ آ جاتا ہے، تو پانی بچا ہے، ہم جنبی ہو گئے ہیں، عورت سے ملاپ کیے ہیں، یا ہمارا احتلام ہو گیا ہے، پانی وہی بچا ہوا ہے، یا پانی جانتے ہیں نہیں آئے گا تو وہی استعمال کر کے بچا لیتے ہیں کہ بعد میں اس کو ہم نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے استعمال کر لیں گے۔ تو ایسی صورت میں یہ آپشن اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کی دلیل کیا ہے کہ یہ پانی جائز بھی، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ سب سے موٹی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور اہل علم کا اجماع ہے، اہل علم کا اجماع اس بات پر، انسان کا جسم کا ہر حصہ، ہر عضو کیا ہے؟ پاک ہے۔ انسان کا ہر حصہ، دیکھیں ہر ایک کا نہیں ہے، انسان کی خصوصیت میں سے ہے، انسان کا ہر عضو پاک ہے، ہر حصہ پاک ہے۔ اب یہ نہ کہا جائے کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شرمگاہ اپنا چھو لے، اپنا ذکر چھو لے تو وضو کر لے، اگر بغیر حائل کے چھوتا ہے تو وضو۔ تو یہ دیکھیے ہر مسئلے کی الگ الگ دلیل ہوتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ اس کا یہ معنی مراد لیا جائے کہ یہ ناپاک ہے، کسی نے اس کو یہ معنی نہیں لیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے تو ہمیں کرنا ہے، لیکن ناپاک اور پاک کا مسئلہ جو ہے یہ اس میں نہیں بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان کیا ہے وہ ناپاک ہے اس لیے میں حکم دے رہا ہوں کہ تم وضو کرو، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس لیے وہ ہم پر یہ کہا ہے کہ اگر ہم ذکر کو چھو لیتے ہیں تو وضو کرنا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن پاک ہونے کی ناحیت سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے، انسان کے سارے اعضاء پاک ہیں، اس پر اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہوگی تو جب پاک ہے انسان کے جسم کا سارا حصہ، تو اگر انسان نہاتا ہے اور اس پاک حصے سے گزرتا ہے پانی، پاک ہی ہوگا۔ جیسے کپڑا ہم دھلتے ہیں تو کپڑے سے دھل کر کے نکالتے ہیں، جو پانی بچا رہتا ہے وہ پاک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو جیسے یہ پاک ہے، یہ کیونکہ یہ کپڑا پاک ہے، تو پاک کو جب ہم پاک پانی میں ڈالتے ہیں تو ناپاک کیسے کرے گا؟ تو ایسے انسان کے جسم کا حصہ جب پاک ہے تو اگر پانی میں چلا جائے گا تو ناپاک کیسے ہوگا؟ تو یہ موٹی دلیل ہے۔ اور اس دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الماء لا یجنب، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، پانی ناپاک نہیں، الا یہ کی دلیل آ جائے یہ کہ ناپاک ہونے کی۔ تو ناپاک ہونے کی جب تک دلیل نہیں آتی ہے وہ اصل میں پاک ہے۔ تو کوئی بھی پانی جب تک یقین کے ساتھ اس میں دلیل نہ مل جائے اور پتہ نہ چل جائے کہ یہ ناپاک ہے تب تک وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام دیکھیے شوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جو پانی بچتا تھا، گرتا تھا، وہ جا کر کے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے وہ مسل لیا کرتے تھے اپنے جسم میں۔ تو اگر ناپاک ہوتا تو صحابہ کرام یہ عمل کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے صحابہ کرام آتے تھے، خصوصیت تھی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو باقی رکھنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں وہ عام سب کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ جیسے 11 شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، عام لوگوں کے لیے 4 شادی، دلیل ہے وہاں۔ لیکن جہاں دلیل نہیں ہے اس طرح کی تخصیص کی تو عام حکم ہوگا کہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری حدیث ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اجمالی بات ہو گئی ہے، اس میں ایک تفصیل ہے، تھوڑا سا وہ تفصیل اختصاراً ہے، دیکھیں، کیونکہ تفصیل اس لیے بیان کی جاتی ہے، ایک تو اجمالاً اور پھر تفصیلاً، اس لیے تاکہ وہ نقطہ بیٹھا رہے، کہیں کوئی شبہہ لا کر کے وہاں انسان کو موڑ نہ دے۔ تو تفصیل یہ ہے کہ اب دیکھیں جیسے وضو کرتا ہے انسان، حنفیہ کا بالکل یہ مذہب نہیں، حنفیہ کا مذہب ہے کہ
کہ کسی صورت میں انسان کے جسم سے اگر نکلتا ہے پانی تو وہ ناپاک ہے، اللہ یہ کہ انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہائے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، دیکھیے تضاد دیکھیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے، گرمی ہے نہا رہا اس لیے کہ تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، تو اس سے جو پانی بچے گا وہ کہہ رہا پاک ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاک ہے۔ اب دیکھیں کہتے ہیں نیت کے فرق سے وہ بدل جاتا ہے، پانی کیسے بدلے گا؟ کہہ رہے ہیں اگر وضو کرنے کے لیے یا اس لیے غسل کر رہا ہے کہ مطلب اسے طہارت کی نیت سے، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے نہا رہا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے نہیں، تو نیت بدل جاتی ہے، تو جب نیت بدل جائے گی تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہونی چاہیے کسی چیز کو ناپاک کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، اصل میں پاک ہے، ناپاک کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ مستحب جیسے وضو کر رہا ہے انسان، تو وضو کرنے کے وجہ سے جو پانی بچے گا وہ بھی پاک ہے، یہی دلیل ہے، جو دلیلیں گزری ہیں پاک ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان سو کر کے اٹھتا ہے، سو کر کے اٹھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان سو کر کے اٹھے تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، کیونکہ اسے نہیں معلوم اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے، نہ ڈالے۔ لیکن یہ منع ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے اگر ڈالے گا تو ناپاک ہو جائے گا، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ڈالے گا تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو اگر انسان کوئی ڈال بھی دیا بھول کر کے یا ویسے ہی ڈال دیا تو ڈالنا حرام ہے، یہ حکم الگ ہے، لیکن پانی کا ناپاک ہونا نہیں ثابت ہوتا ہے، تو اصل میں وہ پانی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہوگا۔ اس طرح ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے تفصیل میں کہ جیسے انسان نجاست لگ گیا ہے اس کے جسم میں کہیں، اس کو دھل رہا ہے پانی سے، تب وہ پانی کیا ہے، جو بچ جائے پانی، وہ پانی کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں یہی اصل ہے، ہم نے جب پڑھا تھا کہ اگر پانی کا رنگ بو آ جائے، اس میں بدبو آنے لگے، یا اس طرح اس ذائقہ اس کا بدل جائے، چکھیں تو بدلا ہوا لگے، تو اس کو ہم نہیں استعمال کریں گے۔ اگر کب؟ جب نجاست کی وجہ سے، نجاست ہم نے دھلا ہے، پیشاب و پاخانہ ہم نے دھلا ہے، اس کے بعد اس طرح کی صورت پیدا ہوئی ہے تو وہ ناپاک ہے، اس میں سارے لوگوں کا اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں نہ رنگ بدلا ہو، استعمال کیا ہے ناپاکی کو دھلنے کے لیے، رنگ نہیں بدلا، اس کی بو نہیں بدلی، اور اس طرح اس کے اندر ذائقہ کچھ نہیں بدلا ہے، تو اپنی اصل حالت پہ رہے گا کہ وہ پاک ہے، یہی صحیح موقف ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ موٹی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تھے تو ایک اعرابی آیا، پیشاب کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ڈول پانی لاؤ اور ڈال دو اس پیشاب کر۔ تو یہاں استدلال دیکھیے، استدلال کیا ہے، اہل علم استدلال کرتے ہیں اسے کہ جب وہ پانی ڈالا گیا تو پانی پیشاب کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ نہیں ملا ہوا ہے؟ ایسا نہیں کہ پانی ڈال دیا تو پیشاب نیچے چلا جائے گا اور پانی باقی رہے گا اوپر، ایسا نہیں ہے، پیشاب اور پانی مل گیا ہے۔ اور اگر پانی ناپاک ہو جاتا ہے اسی صورت میں پیشاب کے ملنے کے بعد، تو جو زمین ہوتی وہ پاک ہی نہیں ہوتی، کیونکہ پانی ڈالا گیا پیشاب میں، اب پیشاب کے ساتھ پانی ملا ہوا ہے، اور اگر پاک نہ ہوتا تو وہ مٹی، وہ زمین جو ہے ناپاک ہی رہ جاتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاک کرنے کے لیے کہ پانی ڈال دو، ایک ڈول پانی ڈال دیا گیا تو مل گیا اس میں، تو اس کا رنگ اور اس کی جو بو ہوتی ہے ختم ہو گئی، تو وہ پاک ہو گیا۔ تو یہ موٹی دلیل ہے اس بارے میں کہ ایسا پانی بھی پاک ہے جب تک کہ اس کے اندر اس کا ذائقہ نہ بدل جائے، اس کی خوشبو نہ بدل جائے، بدبو نہ بدل جائے، تو تب تک وہ پانی کیا ہے، اپنی اصل حالت پر باقی رہتا ہے۔ یہ مسائل ہمیں جاننا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے مسائل کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔